دوستوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور کہیں ایک بڑا ہی خوبصورت باغ تھا، جہاں آم کے گھنے سایہ دار درخت قطار در قطار کھڑے تھے، مخمل جیسی نرم گھاس اور سرسبز پودے، رسیلے آموں کی مہک اور درختوں کی ٹھنڈی فرحت بخش چھاؤں، گویا زمین پر جنت کا نظارہ محسوس ہوتا تھا۔ ان درختوں میں ڈھیر سارے پرندے اپنے گھونسلے بنائے پرسکون زندگی گزار رہے تھے، نہ کسی شکاری کا ڈر تھا اور نہ ہی دانہ دن کا چگنے دور کسی مقام پر جانے کی فکر۔ ایسے میں کسی روز ایک مسافر دور دراز کا سفر طے کرتا اس باغ کی طرف آ نکلا۔ وہ تھکن سے چور اور نڈھال دکھائی دیتا تھا۔ دراصل راستے کی مسافت نے اس کے پیروں میں چھالے ڈال دیے تھے۔ وہ ایک گھنے پیڑ کے نیچے لیٹ گیا اور جلد ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ چاند کی اجلی کرنیں باغ کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر رہی تھیں۔ اس نے سوچا کہ کچھ دن یہاں ٹھہر کر آرام کرنا چاہیے۔ ویسے بھی رات کے سفر میں درپیش خطرات سے وہ بخوبی آگاہ تھا، اور پھر پیر کے زخم ٹھیک ہونے میں بھی تو 2-1 روز لگ ہی جانے تھے۔ اس نے درخت سے آم توڑ کر کھائے اور پھر سو گیا۔ صبح صبح پرندوں کی چہکار سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے ارد گرد اتنے ڈھیر سارے خوبصورت پرندے دیکھ کر وہ مسافر حیران رہ گیا۔ باغ میں موجود ہر پرندہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ ان پرندوں کے قوس و قزح کے رنگوں کی مانند چمکتے پر اس باغ کے حسن کو اور بھی جادوئی بنا رہے تھے۔ اگلے روز وہ مسافر صبح نیند سے بیدار ہوا تو اس کے پیروں کے زخم کافی بھر چکے تھے۔ وہ اٹھا، باغ کی نرم ٹھنڈی گھاس پہ کچھ دیر چہل قدمی کرنے لگا اور درختوں سے توڑ کر آم کھانے لگا۔ اتنے میں ایک خوبصورت سا طوطا اس کے نزدیک گھاس پر آ بیٹھا۔ مسافر نے اپنے ہاتھ میں موجود آم سے ایک ٹکڑا توڑ کر اس طوطے کے سامنے رکھ دیا۔ طوطے نے فوراً ہی وہ ٹکڑا اپنے پنجے میں اٹھایا اور کھانے لگا۔ اس پل اس مسافر نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس طوطے کو اپنے ساتھ لے جاؤں اور بازار میں بیچ کر اس سے حاصل ہونے والی رقم سے نئے جوتے خرید لوں۔ اسی خیال میں اس مسافر نے ہاتھ بڑھایا تو وہ طوطا اس کے ہاتھ پر آ بیٹھا۔ مسافر نے فوراً ہی اس کے دونوں پنجے اپنے پاس موجود رسی سے باندھ دیے۔ طوطا بہت پھڑپھڑایا مگر سب بے سود تھا۔ مسافر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر طوطا اس کے ہاتھوں سے نکلنے کی کوشش کرتا رہا مگر اس مسافر کی گرفت سے نکل نہ پایا۔ اگلی صبح اس مسافر نے طوطا بازار میں بیچ دیا، جسے ایک شخص نے اچھے داموں خرید لیا۔ اس شخص نے وہ طوطا دراصل اپنے بیٹے سعد کے لیے خریدا تھا، جسے پرندے پالنے کا بے حد شوق تھا۔ سعد اتنے خوبصورت طوطے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسکول پہنچ کر سعد نے اپنے دوستوں کو طوطے کے بارے میں بتایا۔ اس کے سارے دوست شام کو طوطا دیکھنے سعد کے گھر آئے۔ وہ سب اپنے ساتھ طوطے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لائے تھے، کوئی امرود تو کوئی سبز مرچیں، کوئی چوری لے آیا تھا تو کوئی مکئی کے دانے۔ سعد کے سب دوست طوطے کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ طوطے کی لمبی سی خوبصورت دم، سرخ چونچ، گلے میں کالی کنٹھی اور سب سے بڑھ کر اس کے چمکدار رنگوں والے پر۔ اس شام سب بچے طوطے سے دیر تک کھیلتے رہے مگر طوطا اتنے سارے بچوں کو دیکھ کر بہت گھبرا رہا تھا۔ وہ پنجرے کی سلاخوں سے ٹکراتا، کبھی ادھر دوڑتا کبھی ادھر، مگر اپنے آپ کو آزاد نہ کروا پاتا۔ سعد اس طوطے کا بہت خیال رکھتا مگر وہ طوطا اداس رہتا، اسے ہر وقت اپنے ساتھیوں کی یاد ستاتی۔ باغ کی آزاد فضا اسے یاد آتی تو وہ غمگین ہو جاتا اور اللہ سے فریاد کرتا کہ اسے جلد از جلد آزادی نصیب ہو، مگر نہ تو سعد کو اس کی بولی سمجھ آتی اور نہ ہی وہ سعد کی باتوں کو سمجھ پاتا۔ سعد اسے روزانہ طرح طرح کے پھل اور مزے مزے کی چوری کھانے کو دیتا مگر طوطا کچھ بھی شوق سے نہ کھاتا۔
اسے تو باغ کے میٹھے اور رسیلے آم یاد آتے تھے۔ کئی مہینے گزر گئے۔ ایک روز سعد کے اسکول میں اس کی ٹیچر نے بتایا کہ ان کے اسکول میں 9 نومبر کے دن اقبال ڈے کا فنکشن منعقد ہوگا۔ جو بچے بھی حصہ لینا چاہتے ہیں وہ اپنا نام پرچی پر لکھ کے ٹیچر کو دے دیں، اور پھر قرآن دازی کے ذریعے فیصلہ ہوگا کہ کس بچے کو علامہ اقبال کی کون سی نظم یاد کر کے 9 نومبر کو فنکشن والے دن سنانی ہوگی۔ سعد نے بھی اپنا نام ٹیچر کو پرچی پر لکھ کر دیا۔ جب اس کے نام کی پرچی ٹیچر نے اٹھائی تو اسے علامہ اقبال کی مشہور نظم پرندے کی فریاد یاد کرنے کو کہا۔ سعد خوشی خوشی اسکول سے گھر لوٹا اور امی کو بتایا کہ اسے فنکشن میں سنانے کے لیے نظم یاد کرنی ہے۔ اس کی امی نے اسے علامہ اقبال کی نظم پرندے کی فریاد ایک کاغذ پر لکھ کر دے دی۔ کھانا کھانے کے بعد سعد اپنے کمرے میں آ گیا اور بستر پر لیٹ کر نظم پڑھنے لگا، مگر نظم میں موجود کچھ مشکل الفاظ اسے بالکل سمجھ نہ آئے۔ تو دوسرے روز اس نے اپنی ٹیچر سے پوچھ لیا۔ ٹیچر نے اسے سمجھایا کہ علامہ اقبال دراصل اس نظم میں ایک ایسے پرندے کا ذکر کر رہے ہیں جو پنجرے میں قید کر دیا گیا ہے، اور وہ اپنے ساتھیوں اور آزادی کے دنوں کو یاد کر کے انتہائی غمزدہ ہے، مگر اس کی بات کسی کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ پرندہ اللہ سے فریاد کر رہا ہے کہ یا الہی مجھے قید کرنے والوں کے دل میں میرے لیے ہمدردی پیدا کر تاکہ وہ مجھے آزاد کر دیں، ورنہ کہیں اس قید میں میں مر ہی نہ جاؤں۔ سعد کو ٹیچر کی زبانی یہ سب سن کر اپنے طوطے کا خیال آ رہا تھا کہ وہ بھی تو پنجرے میں قید ہے۔ بے شک ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، اسے کھانا اور پانی بھی دیتے ہیں، مگر ہے تو وہ قید ہی میں نا۔ وہ طوطا آزاد فضا میں اڑ سکتا ہے اور نہ اپنے ساتھیوں سے مل سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی مرضی سے اپنی پسند کے پھل کھا سکتا ہے۔ اسکول سے گھر واپس آ کر بھی سعد اسی بارے میں سوچتا رہا۔ اس نے طوطے کو کھانے کے لیے امرود دیا تو طوطے نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا اور پانی بھی نہ پیا اور پنجرے میں ایک طرف سمٹ کر بیٹھ گیا۔ آج سعد کو اپنا طوطا بے حد اداس نظر آ رہا تھا۔ سعد نے غور سے دیکھا تو طوطے کے حسین چمکدار پروں کے رنگ بھی اب اتنے خوبصورت نہ دکھائی دیتے تھے جتنے پہلے لگتے تھے۔ سعد نے رات کو کھانے کی میز پر اپنے ابو سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ طوطا بہت اداس اور کمزور ہو گیا، وہ یوں پنجرے میں قید ہو کر بالکل بھی خوش نہیں۔ سعد نے امی ابو سے کہا کہ وہ طوطے کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ امی ابو اس کے فیصلے سے خوش ہوئے، اور پھر صبح سویرے سعد نے اسکول جانے سے پہلے اپنا طوطا آزاد کر دیا اور خوشی خوشی اسکول کی طرف چل پڑا کہ آج بھی اسکول میں وہ ضرور کچھ نئی اور اچھی بات سیکھے گا۔